میں نے پاکستان میں رہ کر بان گڑھ کے بارے میں بہت کہانیاں سنی۔ لوگوں کی مانیں تو بان گڑھ انڈیا کی وہ جگہ ہے جہاں پر سورج غروب ہونے کے بعد کسی کا بھی جانا الاؤڈ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اس جگہ رانی رتناوتی رہتی تھی جو کہ انتہائی خوبصورت تھی، اور قلعے کے پاس ایک جنتر منتر کرنے والا جادوگر رہتا تھا۔ وہ راجکماری کی خوبصورتی دیکھ کر موہت سا ہو گیا۔ وہ کسی بھی قیمت پر رانی کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن رانی اپنی سہیلیوں کے ساتھ بازار میں عطر خریدنے گئی۔ جب جادوگر نے یہ سب کچھ دیکھا تو اس نے عطر میں اپنے جادو کی مدد سے کچھ ایسا ملایا جس کی وجہ سے راجکماری اس کے کنٹرول میں آ جاتی۔ ان کی راہ ہے کہ ایک بندے کو اس کی بھنک لگ گئی اور اس نے راجکماری کو سب کچھ بتا دیا۔ راجکماری نے وہ عطر کی بوتل اٹھا کر محل سے باہر پھینکی اور وہ چٹان کے اوپر گر گئی۔ پتھر پر گرنے کی وجہ سے جادو کا الٹا اثر ہوا اور خود جادوگر اس چٹان کے نیچے آ کر مارا گیا۔ اس جادوگر نے پورے بان گڑھ کو بد دعا دی۔ اس نے کہا کہ بان گڑھ کبھی سکھی نہیں رہ پائے گا اور جو بھی یہاں پر رہے گا وہ مارا جائے گا۔ اس کے بعد مغلوں نے اپنے زور بازوں کی وجہ سے بان گڑھ پر قبضہ کر لیا۔ اس لڑائی میں 10,000 سے زیادہ جانیں چلی گئیں جس میں بہت سارے لوگ موجود تھے۔ راجکماری کو انہی کے کمرے میں گھس کر مار دیا گیا تھا۔ اگر کہانیوں کی مانیں تو آج بھی ان لوگوں کی روحیں وہاں پر گھومتی ہیں، اور جو بھی سورج ڈھلنے کے بعد آج تک وہاں گیا ہے وہ کبھی واپس نہیں لوٹا۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد دو دوستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خود یہاں پر جائیں گے اور پتہ کریں گے کہ یہ کہانیاں سچ ہیں یا جھوٹ۔ وہ دونوں رات کے 8 بجے گارڈ کو چند پیسے دے کر اندر گھس گئے۔ اندر جاتے ہی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہوا رک گئی اور عجیب سی گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ ایسے میں ایک دوست کو ایک کال آ گیا اور نیٹ ورک کے چلتے وہ دوسرے دوست سے جدا ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے کال اٹھایا تو ویسے ہی اس نے کسی لڑکی کی چیخیں سنی۔ وہ بھاگا بھاگا اپنے دوست وکرم کی اور گیا، لیکن وہ وہاں پر موجود ہی نہیں تھا۔ اس نے وکرم کو بہت آوازیں دیں، وکرم وکرم، پر اسے کوئی جواب نہ ملا۔ ایسے میں اسے ایک طرف سے آواز آئی تو وہ اس آواز کی جانب سیڑھیاں چڑھنے لگا تو اسے پائل کی آواز آئی۔ اچانک سے اسے ایسے لگا کہ جیسے اس کے بغل سے ایک لڑکی بھاگی ہو۔ وہ پھر سے چلایا، وکرم وکرم، پر اسے پھر کوئی آواز نہ آئی۔ پھر ایک دم سے اسے کمرے کی کھڑکی کے سامنے وکرم نظر آیا۔ وکرم کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے وکرم سے کہا کہ چل یار چلتے ہیں، ہم غلط آ گئے، پر اس کا کوئی بھی جواب نہ آنے کی وجہ سے اس نے وکرم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ لیکن اچانک سے میرے پیچھے سے وکرم آ گیا۔ میں اچانک سے ڈر گیا کیونکہ وکرم تو میرے پیچھے تھا اور یہ میں نے کس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا اور اس نے جلدی سے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ اس شخص نے پیچھے مڑ کر دیکھا جس کی وجہ سے وہ نیچے گر گیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر وہ وہاں سے جلدی سے بھاگے۔ اس نے وکرم کو بتایا کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ ایسے میں وکرم نے بھی بتایا کہ اس نے محل میں ایک لال ساڑی والی عورت دیکھی تھی۔ وہ دونوں اس دن گھر تو آ گئے، لیکن انہوں نے اس کے بعد کبھی بھی بان گڑھ کی کہانیوں کو جھٹلایا نہیں۔ اس کے بعد وہ دونوں کبھی بھی بان گڑھ کی اور نہیں گئے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کیجیے گا، اور اس جیسی کہانیاں سننے کے لیے ہمارا انتظار کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔